علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکذلک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے، جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے مسئلہ نمبر 9 یعنی کعبہ معظمہ کی طرف متوجہ ہونا، اس مسئلے سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا معنی سن لیجئے جس کو میں نے ابھی تلاوت کیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں۔ اسی آیتی کریمہ سے کچھ مضامین اور مسائل کا استخراج کریں گے اس کی تفسیر کے ضمن میں۔ دیکھیے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے حوالے سے دو چیزیں ذکر فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ امت وسط ہے، درمیانی امت، اور اس کا معنی یہ خیر امت کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز شہداء علی الناس، کہ امت مصطفیٰ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ قیامت کے دن اس امت کو گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ یہ دو فضیلتیں امت محمدیہ کی یہاں ذکر فرمائیں، اور تیسری فضیلت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو گویا کہ اس آیت مبارکہ میں دو فضیلتیں امت کی ہیں اور ایک امتیازی شان امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی گئی ہے۔ اب صاحب کتاب کی عبارت کو دیکھیے۔ خانہ کعبہ کی طرف نماز کی صورت میں منہ کرنے کے متعلق، یعنی خانہ کعبہ کو نماز کا قبلہ بنانے کے متعلق قرآن کریم میں بہت سی آیتیں آئی ہیں۔ ہم ان میں سے دو آیات مقدسہ کا انتخاب کرتے ہیں، یعنی صاحب کتاب نے گویا کہ کعبے کو قبلہ بنانے کے سلسلے میں دو آیتوں کا انتخاب کیا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سی آیتیں اس بات کی تائید پیش کرتی ہیں۔ پہلی آیت جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعریف اور ان کے اجماع کی حجیت بیان ہوئی ہے، اور وہ یہی آیت ہے جس کو میں نے ابھی تلاوت کیا۔ اب اس آیت کریمہ میں صاحب کتاب جو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ حضور کی امت کی تعریف اور اجماع کی حجیت، اسی مضمون کی تائید میں یہ آیت کریمہ یہاں ذکر کی گئی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے وَكَذَلِكَ، آیت کریمہ میں لفظ کذالک یہ تشبیہ کے لیے آیا ہے۔ اس میں اس سے پہلی آیت مبارکہ کے مفہوم میں تشبیہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی ہم نے جس طرح تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت بخشی ہے، اسی طرح تمہیں درمیانی امت بھی بنایا ہے۔ تو گویا یہ تشبیہ جو ہے گزشتہ مفہوم کی مناسبت سے ہے۔ یا یہ تمہیں تمام امتوں کی بنسبت عدل اور علم و عمل سے آراستہ کیا، یا پھر تیسرا مطلب یہ ہے جس طرح تمہارا قبلہ مشرق و مغرب کے درمیان اور وسط میں ہے، اسی طرح ہم نے تمہیں غلو اور تقصیر کے درمیان بنایا ہے، یعنی تمہارا دین نہ غلو والا ہے اور نہ ہی اس میں بہت چھوٹ اور رعایت رکھی گئی ہے، کیونکہ یہ دونوں باتیں زیب نہیں دیتی۔ نصارہ نے یعنی عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا۔
عیسائیوں نے عقیدت میں اتنا غلو کیا کہ انہیں معاذ اللہ جو ہے ابن اللہ بنا دیا، اور یہودیوں نے حضرت عزیر کے بارے میں ابن اللہ کا عقیدہ گڑھ لیا۔ اس کے علاوہ یہودیوں نے اپنے دین میں تحریف اور تبدیلی سے بھی بہت سی چھوٹ اور بہت سی رخصتیں نکال لیں، لیکن تمہارا دین ان دونوں باتوں سے دور ہے، نہ اس میں غلو ہے اور نہ اس میں تقصیر ہے۔ تو یہ وسط کے گویا کی توجیحات بیان کی گئی ہیں کہ وسط کا ایک معنی یہ ہے تمہیں درمیانی امت بنایا، دوسرا معنی یہ ہے کہ دوسری امتوں کی بنسبت عدل، علم اور عمل سے تمہیں مزین کیا، تیسرا معنی یہ ہے کہ جس طرح تمہارا قبلہ مشرق اور مغرب کے درمیان میں ہے اور وسط میں ہے، اسی طرح تمہیں بھی امت وسط بنایا، یعنی غلو اور تقصیر کے درمیان میں رکھا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لِتَكُونُوا شُهَدَاء، یہ جملہ جو ہے امت محمدیہ کے امت وسط یا امت عدل بنائے جانے کی علت پر مشتمل ہے۔ یعنی پہلے اللہ رب العزت نے امت مصطفیٰ کی عظمت کو بیان فرمایا کہ تم جو ہو امت وسط ہو، اب اس کی علت بیان کی جا رہی ہے، یعنی تمہیں امت وسط جو بنایا گیا ہے، درمیانی امت بنایا گیا، خیر امت بنایا گیا، اس کی علت کیا ہے؟ اس کی علت ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ گویا کہ اس کی علت ہے۔ یعنی ہم نے تمہیں امت وسط اس لیے بنایا تاکہ قیامت کے دن تم تمام انبیاء اکرام کی امتوں پر اس بات کے گواہ بنو کہ حضرات انبیاء علیہم السلام نے ان سب کو، یعنی اپنی اپنی امتوں کو، احکام الہیہ کی تبلیغ فرما دی تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری عدالت پر گواہ ہوں گے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے۔ یعنی اس آیت میں حضور کی امت کو وسط کہا گیا، اور وسط کی علت یہ بتائی گئی کہ وسط اس لیے ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں باقی تمام نبیوں کی امتوں پر گواہ بنا کر لائے گا، اور تم اللہ کے سامنے ان کی گواہی دو گے کہ انبیاء علیہم السلام نے تیرے احکام اپنی اپنی قوموں تک، اپنی اپنی امتوں تک پہنچا دیے۔ پھر اللہ رب العزت امت محمدیہ سے سوال کرے گا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک تمام انبیاء نے میرے پیغام اور میرے احکام اپنی اپنی امتوں کو پہنچا دیے، حالانکہ تم لوگ ان کے زمانے میں موجود نہیں تھے۔ تو پھر امت محمدیہ کے تزکیے کے لیے اور امت محمدیہ کی شہادت پر شہادت دینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جائے گا، اور اس کا بیان ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محبوب ہم آپ کو ان سب کے اوپر گواہ بنا کر لائیں گے۔ دیکھیے جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انبیاء سابقین، یعنی گزشتہ نبیوں کی امتیں اس بات کا انکار کریں گی کہ پیغمبروں نے انہیں تبلیغ کی تھی۔ اس پر اللہ رب العزت انبیاء علیہم السلام سے ان کے تبلیغ کرنے پر بینہ اور دلیل طلب فرمائے گا کہ آپ لوگ دلیل پیش کرو کہ آپ نے میرے احکام اپنی امتوں تک پہنچا دیے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت سب کچھ بہتر جانتا ہے۔ یہ مطالبہ اس لیے ہوگا انبیاء سے تاکہ منکرین تبلیغ کے خلاف حجت قائم کی جا سکے۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیش کیا جائے گا، اور آپ کے امتی اس بات کی گواہی دیں گے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام نے واقعی تبلیغ فرمائی تھی۔ اس پر پہلی امتیں کہیں گی کہ اے امت محمدیہ، تمہیں یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی؟ تم تو ہمارے زمانے میں موجود نہیں تھے۔ تو جواب دیں گے امت محمدیہ کے لوگ کہ ہمیں اس کا علم اللہ تعالیٰ کے بتانے سے ہوا جو اس نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم میں نازل فرمایا ہے، جس کو اس نے اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں نازل فرمایا۔ اس کے بعد حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا، تو آپ اپنی امت کی عدالت کی گواہی دیں گے کہ میری امت نے جو گواہی دی ہے یہ بالکل درست ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں یہ فرمایا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، بس کیا منظر ہوگا اس وقت جب ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو ایک بات یہاں مکمل ہو گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت وسط، خیر امت بنایا گیا۔ اس کی علت یہ ہے کیونکہ اس امت کی شہادت اللہ کی بارگاہ میں معتبر ہے، اور قیامت کے دن
انبیاء علیہ السلام کے حق میں یہ امت گواہی دے گی۔ اب یہاں سے ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ شہادت کا صلہ، جو لفظ شہادت ہے، اگر شہادت کا صلہ علی آئے تو مطلب یہ ہوتا ہے کسی کے خلاف گواہی دینا، جیسے شہدت علی زید، تو مطلب یہ ہوگا میں زید کے خلاف گواہی دیا۔ تو شہادت کا صلہ اگر علی آئے تو مطلب ہوتا ہے کسی کے خلاف گواہی دینا۔ اب آیت کریمہ کو دیکھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور میرے محبوب تمہارے اوپر گواہ ہوں گے۔ حالانکہ وہ گواہی تو امت کے حق میں دی جائے گی، جبکہ قرآن مجید نے اس کو علی سے تعبیر کیا۔ شہادت کا صلہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تو علیکم اس کا تعلق شہیدہ سے ہے، تو علی کے ذریعے شہادت کو جب متعدی کیا جاتا ہے تو کسی کے خلاف گواہی دینا مراد ہوتا ہے۔ حالانکہ یہاں پر قیامت کے دن جو حضور اپنی امت کے لیے گواہی دیں گے تو امت کے حق میں دیں گے، امت کے خلاف نہیں دیں گے۔ یعنی امت جو گواہی پیش کرے گی اللہ کی بارگاہ میں کہ ہاں تیرے نبیوں نے تیرے پیغام کو تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے، تو اس گواہی کی صداقت میں اور گویا کہ اس گواہی کی سچائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گواہی پیش کریں گے۔ تو قاعدہ تو یہ ہے کہ شہادت کا صلہ اگر اعلیٰ آئے تو اس وقت جو ہے کسی کے خلاف گواہی دینا مراد ہوتا ہے، اور کسی کے حق میں گواہی دی جائے تو ایسی صورت میں لام آتا ہے، جیسے شہدت لزید، میں زید کے حق میں گواہی دیا۔ تو آخر یہاں پر گواہی تو اللہ کے رسول امت کے حق میں دیں گے، لیکن اس کو علی کے ذریعے کیوں تعبیر کیا گیا ہے، یہ سوال ہو گیا۔ پہلے سوال پڑھ لیجئے، اس کے بعد اس کا جواب دیکھیں گے۔ اعتراض یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے بارے میں یہ گواہی امت کے خلاف نہیں بلکہ اس کے حق میں ہوگی، اور قانون یہ ہے کہ لفظ شہادت کے بعد اگر حرف علی مذکور ہو، حرف جار علی ہو، تو اس وقت اس سے مراد کسی کے خلاف گواہی دینا ہوتا ہے۔ اگر حق میں گواہی دینا مقصود ہو تو شہادت کو حرف لام کے ذریعے متعدی کیا جاتا ہے، اور یہاں پر علی کے بجائے حرف لام ہونا چاہیے تھا، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یعنی ہونا یہ چاہیے تھا وَجِئْنَا بِكَ لِهَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تاکہ اس سے پتہ چلے کہ امت کے حق میں گواہی دی جائے گی، اور اگر علی ہو تو مخالف گواہی دی جاتی ہے، تو ایسا کیوں کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے، اس کے جواب میں علماء نے یہ کہا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت کے لیے ایک نگہبان اور محافظ کی طرح ہر وقت ان کی نگہبانی اور حفاظت فرمانے والے ہیں، تو آپ کی اس حیثیت اور کیفیت کے اعتبار سے لفظ علی لایا گیا ہے۔ شہادت کا صلہ اگر علی آئے تو اس کا ایک معنی اور ہوتا ہے مہیمن، یعنی نگہبان۔ تو حضور اکرم یعنی کسی کے اوپر نگہبان، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باضابطہ ایک منصب یہ بھی ہے کہ آپ اپنی امت کے نگہبان اور ان کے محافظ ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر فرمایا گیا انا ارسلناک شاہدن، اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، کس پر؟ امت پر، یعنی امت پر نگہبان بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے کہ آپ اپنی امت پر گواہ ہیں، اپنی امت کے نگہبان ہیں اور امت کے محافظ ہیں۔ تو آپ کی اسی حیثیت کو جو ہے یہاں پر ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے علی کا لفظ لایا ہے، کیونکہ رقیب اور مہیمن کے ساتھ علی ہی کا لفظ آتا ہے۔ رقیب کا معنی نگہبان، مہیمن کا معنی محافظ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امت پر رقیب ہیں، مہیمن ہیں اور امت کے محافظ ہیں، تو اس معنی کے لحاظ سے علی کا اعلی حرف جار اور صلے کے طور پر اس کو لایا گیا ہے۔ یہ جواب مکمل ہو گیا۔ امت کا پہلی امتوں کے بارے میں گواہی دینا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے بارے میں گواہی دینا، دونوں کے لیے اللہ رب العزت نے الفاظ میں ایک تبدیلی ذکر کی۔ کیسے؟ ایک تو یہ ہے کہ حضور کی امت پہلی امتوں کے بارے میں گواہی دے گی، ان کے خلاف گواہی دے گی اور نبیوں کے حق میں گواہی دے گی، اور حضور اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے۔ تو امت کی گواہی اور نبی کی گواہی، دونوں کی گواہیوں کے لیے جو انداز اختیار کیا گیا اس میں ایک تبدیلی ہے۔ وہ تبدیلی کیا ہے؟
وہ یہ ہے کہ امت کی گواہی کا ذکر کرتے وقت اللہ رب العزت نے علی الناس جار مجرور کو آخر میں لایا گیا، یعنی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یعنی شہادت کے بعد اس کا صلہ علی لایا گیا، علی الناس، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کا ذکر کرتے ہوئے علیکم، یعنی صلے کو پہلے لایا گیا اور شہیدن کو بعد میں ذکر کیا گیا۔ خلاصہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے امت کی گواہی کا تذکرہ کرا تو علی الناس جار مجرور کو شہادت کے بعد لایا گیا، یعنی اخیر میں لایا گیا، اور حضور کی گواہی کا تذکرہ کیا تو علیکم جار مجرور کو شہید کے لفظ سے پہلے لایا گیا، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ امت کے لیے صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بیان کرنا مقصود تھا۔ اس اختصاص کو واضح کرنے کے لیے علیکم کو مقدم کیا گیا، چونکہ ظرف کو جب مقدم کرتے ہیں، اب جار مجرور یہ ظرف ہے، ظرف کو جب مقدم کرتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ حصر مقصود ہوتا ہے۔ تو حضور کی گواہی کا مقصد صرف یہ کہ امت کا تزکیہ کیا جائے، امت کی عدالت کو واضح کیا جائے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب اس آیت کریمہ سے اس مقام میں مقصود یہ ہے کہ اس سے امام الشیخ ابو منصور ماتریدی نے اس مسئلے پر استدلال کیا ہے۔ یہاں پر جو ملا جیون علیہ الرحمہ اس آیت کو لائے ہیں اور پھر اس پر یہ بحث کی ہے، تو اس کو یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے مسائل کا استنباط کرنا۔ اور ابو منصور ماتریدی جو عقائد کے امام ہیں، انہوں نے اس مسئلے پر استدلال فرمایا ہے اسی آیت سے کہ اجماع یہ حجت ہے۔ اجماع کی حجت ہونے پر جیسے قرآن، سنت اور اس کے بعد اجماع، یہ اجماع بھی دلائل شرعیہ میں سے ایک دلیل ہے، یعنی ادلہ شرعیہ میں سے ایک دلیل اجماع بھی ہے۔ جیسے قرآن سے کوئی حکم ثابت ہوتا ہے، حدیث سے حکم ثابت ہوتا ہے، اسی طریقے سے اجماع امت سے بھی حکم ثابت ہوتا ہے۔ تو علماء اہل سنت، شوافع، احناف، مالکیہ، حنابلہ، ان چاروں کے یہاں اجماع جو ہے یہ حجت ہے۔ تو اجماع کی حجیت کو ابو منصور ماتریدی نے اسی آیت کریمہ سے ثابت کیا ہے۔ کیسے؟ وہ فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وصف عدالت سے موصوف فرمایا ہے، امتاً وسطا، یعنی امت وسط، امت عدل، وصف عدالت سے موصوف فرمایا ہے۔ اور عدل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جس میں یہ وصف پایا جائے اس کی بات، اس کا قول قبول کیا جائے، تسلیم کیا جائے۔ پھر جب آپ کی امت کسی بات پر متفق ہو جائے اور اس کے بارے میں گواہی دے دے تو ان کی وہ بات اور گواہی لازماً ضروری طور پر قبول ہوگی۔ اس طریقے سے ابو منصور ماتریدی نے اسی آیت سے اجماع کی حجیت پر استدلال کیا ہے۔ تفسیر مدارک میں اسی طرح ذکر کیا گیا ہے، اور قاضی بیضاوی نے بھی اسی طرف اپنا میلان ظاہر کیا ہے۔ البتہ امام فخر الاسلام بزدوی علیہ الرحمہ نے اس آیت کے اس آیت اور اس کے بعد کی دو آیتوں سے اجماع کی حجیت پر استدلال کیا ہے، یعنی آگے دو آیتیں اور آ رہی ہیں، ان سے اجماع کی حجیت پر استدلال کیا۔ ان میں سے ایک آیت یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس آیت سے اجماع کی حجیت کو ثابت کیا ہے۔ اور دوسری آیت ہے ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، ان دونوں آیتوں سے بھی اجماع کی حجیت کو ثابت کیا ہے، اور ان آیتوں کی وضاحت اور ان کی تفسیر ان کے مقامات پر آئے گی۔ یہ ایک آیت مکمل ہوگی۔ دوسری آیت کہ جس میں کعبہ معظمہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا فرض یعنی شرط کے طور پر بیان ہوا ہے، وہ آیت یہ ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، یقیناً ہم آپ کے چہرے مبارکہ کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ فلنولینک، ہم آپ کو ضرور پھیر دیں گے، قبلتاں ترضاہا، آپ کے پسندیدہ قبلے کی طرف۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، بس آپ اپنا مبارک چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔
وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب، وہ بخوبی جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کہ یہ حکم ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل لوگوں کے عمل سے غافل نہیں ہے۔ یہ دوسری آیت ہے جس سے جو ہے استقبال قبلہ کی فرضیت پر استدلال کیا جاتا ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ معلوم ہونا چاہیے کہ قبلہ دو مقدس جگہوں کو مقرر کیا گیا ہے۔ ایک تو بیت المقدس تھا جسے مسجد اقصیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور دوسرا کعبہ جسے مسجد حرام کا نام دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی۔ جب حضرت ابراہیم کا پردہ ہو گیا تب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ، حضرت داؤد اور دیگر انبیاء بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کریں۔ اس کے بعد جب ہمارے آقا و مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی، آپ کی طرف وحی آنا شروع ہوئی، تو وحی کے ابتدا ہونے کے بعد یعنی آغاز وحی کے بعد سے 13 سال مکہ شریف میں آپ تشریف فرما رہے۔ اس دوران آپ نے کعبہ شریف کی طرف ہی منہ کر کے نماز ادا فرمائی۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے اور آپ کو یہاں آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ یعنی جب تک آپ مکے میں تھے قبل ہجرت تو خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا فرما رہے تھے۔ جب مدینے میں آئے تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب آپ اپنے چہرے کو جو ہے یہاں جو نمازیں پڑھیں وہ یعنی ہجرت کے بعد اب جو نماز پڑھیں وہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے پڑھیں، یعنی اس کو قبلہ بنا لیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لیا تو اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ نے آپ کا اس پر مذاق اڑانا شروع کیا اور طعنے بازی پر اتر آئے اور کہنے لگے، دیکھو ہمارا قبلہ منسوخ نہیں ہوا ہے، بلکہ مسلمانوں کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کی طرف منہ کرتے ہیں جو ہمارا قبلہ ہے۔ چونکہ اہل کتاب جو یہود و نصارہ تھے ان کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا، جیسے کہ اوپر میں نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ، حضرت داؤد سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سب کا قبلہ جو ہے یہ بیت المقدس تھا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سنی تو آپ غمزدہ ہوئے اور آپ کو کوفت پہنچی۔ اللہ رب العزت کی طرف آپ متوجہ ہوئے تاکہ وہ پھر سے اسی قبلے کی طرف منہ پھیرنے کا حکم عطا فرما دے جس کی طرف ہم پہلے سے حضور چہرہ کیا کرتے تھے۔ آپ ایسے حکم کے انتظار میں نماز کی حالت میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے۔ اسی مفہوم کو قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس قول کے ذریعے بیان فرمایا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ ایک تو یہ مفہوم ہوا کہ ابتدائے اسلام میں ہجرت سے پہلے خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ ہجرت کے بعد 16 یا 17 مہینے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا فرمائی۔ تو جب آپ نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تو یہود و نصارہ نے اس پر مذاق اڑایا۔ تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کچھ کبیدگی پیدا ہوئی اور آپ غمزدہ ہوئے، اور اسی خیال سے آپ حالت نماز میں ہی بار بار اپنے سر اقدس کو آسمان کی طرف اٹھا رہے تھے، اور اس چیز کو اللہ رب العزت نے جو ہے قبول کیا اور آپ کو حالت نماز میں ہی جو ہے خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہجرت سے قبل مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے بھی آپ کا قبلہ بیت المقدس ہی تھا۔ ایک قول تو وہ ہے جو اوپر گزر گیا، ایک قول یہ بھی ہے کہ قبل ہجرت مکہ مکرمہ میں جب آپ اقامت پذیر تھے یا قیام پذیر تھے، جب بھی آپ کا قبلہ بیت المقدس ہی تھا، لیکن ہوتا یہ تھا کہ آپ جب نماز ادا کرنے کے لیے قیام فرماتے تو اس کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے وقت بالکل سامنے اسی سیدھ میں خانہ کعبہ آ جاتا تھا۔ یعنی مکے میں جب آپ نماز پڑھتے اور قیام کی حالت میں ہوتے تو بیت المقدس کی طرف منہ کرتے وقت
بالکل خانہ کعبہ کی طرف بھی چہرہ ہو جاتا تھا۔ اس طرح آپ کا رخ دونوں طرف ہوتا تھا۔ اگرچہ مقصود اصلی بیت المقدس ہوتا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن یہ موقف اور یہ نظریہ ضعیف اور کمزور ہے جو ابھی یہ بیان کیا گیا کہ آپ کا قبلہ جو ہے ابتداً بیت المقدس تھا اور ضمنی طور پر خانہ کعبہ کی طرف چہرہ ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ بھی اسی جہت میں پڑتا تھا۔ یہ موقف کمزور ہے۔ اوپر کی جو توجیہ ہے وہ صحیح ہے۔ مختصر یہ کہ آپ ایک دن مدینہ منورہ میں مسجد بنی سلمہ میں تشریف فرما تھے جب ہجرت کیے ہوئے تقریباً 16 ماہ گزر چکے تھے اور پیر کا دن تھا، اور رجب شریف تقریباً نصف آدھا رجب کا مہینہ گزر چکا تھا۔ آپ نے اسی مسجد میں ظہر کی فرض نماز 2 رکعت ہی ادا فرمائی تھی جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کی جا رہی تھی۔ حضرت جبریل آئے اور آپ کو مذکورہ آیات عطا کی گئیں، جن میں قبلے کی تفصیل یعنی زیر بحث جو آیت ہے اور اس سے پہلی والی جو آیات ہیں اس پر وہ تمام آیتیں آپ کو عطا فرما دی گئیں۔ اس پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ معظمہ کی طرف منہ کر لیا اور باقی نماز آپ نے اسی طرف منہ کر کے ادا فرمائی۔ چونکہ آپ اس مسجد میں ایک ہی فرضی نماز 2 مختلف قبلہ جات یعنی 2 مختلف قبلوں کی طرف منہ کر کے ادا فرمائے تھے، اس لیے اسے مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ یعنی 2 رکعت کے بعد ہی وہی نازل ہو گئی، پھر بعد کی جو 2 رکعتیں تھیں آپ نے وہ خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے ادا فرمائیں۔ یہ ایک نوٹ ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قبیلہ بنی سلمہ میں ام بشر بن برا بن معرور کے گھر برا کے انتقال کے بعد تشریف لے گئے۔ ام بشر نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا۔ وہاں آپ کو ظہر کا وقت آ گیا اور آپ اپنے صحابہ سمیت اس قبیلے کی مسجد میں تشریف لے گئے۔ نماز ظہر کی آپ نے امامت فرمائی۔ جب آپ نے 2 رکعت ادا فرما لی تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا اشارہ کیا۔ چنانچہ بقیہ 2 رکعتیں ادا کرنے کے لیے آپ نے خانہ کعبہ کی طرف منہ پھیر لیا۔ مدینہ منورہ سے کعبے کی طرف منہ کیا جائے تو کعبے کی وہ طرف جس میں میزاب ہے سامنے ہوتی ہے، کیونکہ کعبے کی جانب میزاب شمال کی جانب ہے اور مدینہ منورہ بالکل اسی سمت شمال میں واقع ہے۔ جب آپ نے چہرہ انور کعبے کی طرف پھیر لیا تو آپ کی اقتدا میں جہاں صحابہ کھڑے تھے وہاں صحابیات یعنی عورتیں بھی آ گئیں، اور عورتوں کی جگہ پر آپ کی اقتدا میں جو لوگ کھڑے تھے تو جب آپ نے چہرہ پھیرا تو جہاں مرد کھڑے تھے وہاں عورتیں آ گئیں اور عورتوں کی جگہ پہ مرد آ گئے، حتیٰ کہ یہ سب نمازی نئی سمت میں پھر گئے۔ آپ کی اقتدا میں مسجد قبلتین کے اندر نماز ادا کرنے والوں میں حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور انہوں نے بعد میں بنو حارثہ قبیلے کو نماز عصر پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ اس وقت رکوع میں تھے۔ یعنی حضرت عباد بن بشر حضور کے ساتھ نماز ظہر پڑھ کے یہاں سے نکلے تو ان کو چونکہ پتہ چل چکا تھا کہ قبلہ تحویل ہو چکا ہے، قبلہ بدل چکا ہے، تو یہ بنو سلمہ کی مسجد میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے نکلے، اور یہ بنو حارثہ تک جب پہنچے تو وہ حضرات عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور اس وقت وہ رکوع میں تھے، اور بدستور ان کا جو چہرہ تھا وہ بیت المقدس کی طرف تھا، کیونکہ انہیں تحویل قبلہ کا علم نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت عباد بن بشر نے بآواز بلند کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر کے آیا ہوں۔ چنانچہ ان کی آواز پر وہ لوگ اسی وقت بیت اللہ کی طرف پھر گئے۔ اگر مسجد بنی حارثہ کو بھی اس واقعے کی روشنی میں مسجد قبلتین کہا جائے تو صاحب کتاب فرماتی ہیں یہ بھی درست ہے، کیونکہ وہاں بھی صحابہ اکرام فرض نماز کا کچھ حصہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے پڑھ چکے تھے۔ اس کے بعد یہ صحابی نے جا کر بتایا تو انہوں نے فوری اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، تو اس لحاظ سے اسے بھی بنی حارثہ کی مسجد کو مسجد قبلتین کہنا درست ہوگا۔ لیکن یہاں ایک اور روایت بھی ملتی ہے جسے امام بخاری نے ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت برا بن عازب سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نماز جو بیت اللہ کی طرف ادا فرمائی عصر کی نماز تھی۔
اس میں نماز عصر کا ذکر ہے، اور اس سے پہلے جو حدیث مذکور ہوئی اس میں نماز ظہر کا ذکر ہے۔ تو ابھی جو حدیث ذکر کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر ادا فرما رہے تھے، اسی وقت تحویل قبلہ ہوا، اور حضرت برا بن عازب کی روایت میں یہ ہے کہ جس نماز میں تحویل قبلہ ہوا ہے وہ عصر کی نماز ہے۔ اب دونوں روایتوں میں تطبیق کیسے ہوگی؟ دونوں روایتوں میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ از روئے تحقیق سب سے پہلی نماز جو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی تھی وہ ظہر کی نماز تھی۔ حضرت برا بن عازب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے سب سے پہلی نماز ادا کرتے ہوئے جو دیکھا تھا وہ نماز عصر میں دیکھا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلی نماز تو وہی ہے جو نماز ظہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نماز جو تحویل قبلہ کے بعد خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے ادا فرمائی وہ ظہر کی نماز ہے۔ یہ پہلی حدیث کا مفہوم پر عمل ہو گیا۔ اور حضرت برا بن عازب کی جو روایت ہے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ تطبیق اس طریقے سے ہے کہ حضرت برا نے جو حضور کو خانہ کعبہ کی طرف پہلی نماز پڑھتے ہوئے حضرت برا نے جو دیکھا وہ عصر کی نماز تھی، گویا کہ تحویل قبلہ جس نماز میں ہوا اس نماز میں حضرت برا بن عازب حاضر نہیں تھے۔ اس طریقے سے تطبیق کی جا سکتی ہے، کیونکہ واقعہ مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر ادا کرنے کی ابھی اطلاع حضرت برا بن عازب کو نہیں ملی تھی، تو انہیں پہلی دفعہ دیکھنے کا موقع نماز عصر میں ملا، جس کی روایت انہوں نے کی اور یہ درست کی۔ ایک تعویل تو یہ ہے کہ تطبیق کر دو، دوسری تعویل یہ بھی ہو سکتی ہے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے جو نماز عصر کو سب سے پہلی نماز بتایا وہ نماز مکمل ادا کرنے کے اعتبار سے بتایا، یعنی مکمل جو پہلی نماز ادا کی گئی تھی تحویل قبلہ کے بعد وہ عصر کی نماز تھی۔ اور یہ تعویل کریں تو درست ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جس نماز میں تحویل قبلہ ہوا تھا اس کی 2 رکعتیں حضور ادا فرما چکے تھے، وہ ظہر کی تھی، اس کے بعد جو مکمل نماز ادا کی گئی وہ عصر کی نماز تھی، تو اس طریقے سے تعویل ممکن ہے۔ یعنی تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک مکمل نماز بیت اللہ کی جانب پہلی مرتبہ نماز عصر ہوئی، اس سے پہلے کی نماز میں یعنی ظہر کی نماز میں آدھا حصہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے پڑھا گیا اور آدھا حصہ بیت اللہ شریف کی طرف چہرہ کر کے ادا ہوا، لہٰذا نماز ظہر مکمل طور پر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نہیں پڑھی گئی تھی۔ یہ 2 تعویلیں ہو گئیں۔ تیسری تعویل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد میں جس پہلی نماز کو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ادا فرمایا وہ نماز عصر تھی۔ اپنی مسجد میں جو پہلی نماز بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے ادا فرمائی وہ نماز عصر تھی۔ مسجد قباء والوں کو تو تحویل قبلہ کی خبر اگلے دن نماز فجر کے دوران ہوئی تھی۔ دوران نماز ایک شخص نے آ کر کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ اس وقت دوران نماز مسجد قباء کے نمازی بیت اللہ کی طرف پھر گئے۔ اسی طرح حضرت رافع بن خدیج کی روایت ہے کہ بنو عبد اشہل قبیلے میں دوران نماز ایک شخص کے پکارنے پر ہم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا۔ ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح مسجد بنی سلمہ کو مسجد ذو قبلتین کہتے ہیں، اسی طرح مسجد قباء، مسجد بنی حارثہ اور مسجد عبد الاشہل کو بھی مساجد ذو قبلتین کہا جا سکتا ہے۔ مکہ شریف میں رہتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف منہ کر کے نماز ادا فرماتے تھے؟ شروع میں یہ عرض کیا گیا کہ مکہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا فرماتے تھے، یہاں پر اس کو تفصیل سے ذکر کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں رہتے ہوئے کس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرماتے تھے، بیت المقدس کی طرف یا خانہ کعبہ کی طرف؟ اس سلسلے میں 2 قول ہیں۔ ملا جیون علیہ الرحمٰن نے یہاں 2 قول ذکر کیے ہیں، جس میں دوسرے کو ضعیف قرار دے کر پہلے قول کو برقرار رکھا ہے، یعنی مکی دور میں آپ کا قبلہ بیت اللہ ہی تھا۔ علامہ بغوی نے بھی یہی ذکر کیا ہے، اور ہجرت کے بعد ابن جریر رحمہ اللہ نے قوی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا شروع کر دی تھی۔ ایک اور قول حضرت ابن جریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کعبے کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا فرمائیں،
پھر یہیں رہتے ہوئے آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ گویا کہ دوسرا قول ہے۔ چنانچہ آپ نے 3 سال برابر مکہ شریف میں رہتے ہوئے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا فرمائیں۔ ایک اور اختلاف ہے، تو یہ 2 ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ جب تک آپ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے تو آپ نے خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نمازیں پڑھیں۔ دوسرا قول یہ کہ آپ نے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نمازیں پڑھیں، لیکن ملا جیون علیہ الرحمہ نے پہلے قول کو ترجیح دی ہے۔ ایک اور اختلاف یہاں مذکور ہے کہ ہجرت کے بعد بیت المقدس کی طرف کتنا عرصہ آپ نے منہ کر کے نمازیں ادا کی۔ یعنی ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ مکے میں رہتے ہوئے آپ نے خانہ کعبہ کی طرف ہی چہرہ رکھا، ہجرت کے بعد تحویل قبلہ ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہجرت کے بعد جو نمازیں بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے پڑھی گئی تھیں وہ کتنا زمانہ تھا، کتنے زمانے تک آپ بیت المقدس کو قبلہ بنائے ہوئے تھے۔ اس سلسلے میں یہ آتا ہے کہ آپ نے ابو داؤد شریف جو کتاب ہے تو صاحب ابی داؤد حضرت ابن عباس کی روایت سے 17 مہینے نقل کرتے ہیں، یعنی مدینہ منورہ میں بیت المقدس کو 17 مہینے قبلہ بنایا گیا۔ طبرانی و بزاز کے نزدیک عمر بن عوف کی روایت کے مطابق ابن ابی شیبہ اور ابی داؤد وغیرہ کے نزدیک بروایت ابن عباس اور امام مالک کے نزدیک بروایت حضرت سعید ابن مسیب 16 مہینے ہیں، اور امام بخاری کے نزدیک برا بن عازب کی روایت کے مطابق 16 یا 17 مہینے ہیں۔ تو گویا یہ 2 ہی قول ملتے ہیں کہ بعض روایتوں میں 16 مہینے آپ نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا، بعض روایتوں میں 17 مہینے۔ ان تمام روایتوں میں تطبیق کی ایک صورت ہے۔ ان تمام روایتوں میں تطبیق کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اصل مدت 16 مہینے رہی اور کچھ دن اوپر، یعنی 16 مہینے کچھ دن تک آپ نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا۔ تو جن حضرات نے 16 ماہ کے بعد والے چند دن شمار نہیں کیے، انہوں نے کہہ دیا کہ 16 ماہ تک آپ نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا، اور جن حضرات نے 16 مہینے کے اوپر کے دنوں کو شمار کیا تو انہیں پورا مہینہ شمار کر کے 17 مہینے ذکر کر دیے، اور ایسا ہونا اس دور کی روایت ملتی ہے۔ یہ حساب یوں ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے ربیع الاول کی 5 تاریخ بروز دوشنبہ ہجرت کے لیے باہر تشریف لائے، اور مدینہ منورہ میں 12 ربیع الاول بروز دوشنبہ تشریف لائے، اور قبلے کی تبدیلی کا حکم صحیح قول کے مطابق 15 رجب سن 2 ہجری یعنی واقعہ بدر سے 2 مہینے پہلے زوال کے وقت فوراً نازل ہوا، یعنی 1 سال 4 مہینے اور 3 دن کے بعد۔ تو اس طریقے سے تطبیق کی یہ صورت ہے۔ اب اس آیت کریمہ کو دیکھ لیجئے۔ آیت کریمہ میں پہلے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے محبوب آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا گیا فولو وجوہکم شطرہ، جس میں آپ کی ساری امت شامل ہے۔ پہلے حضور کو خطاب، اس کے بعد امت کو خطاب، اب پوری امت کو فولو وجوہکم شطرہ سے خطاب کیا گیا۔ ایسا کر کے حکم میں تاکید کی گئی۔ اگر براہ راست ایک ہی مرتبہ حکم دیا جائے تو یہ تاکید، یہ قوت پیدا نہیں ہوتی، تو تاکید کی غرض سے نبی کو الگ خطاب کیا گیا، پھر وہی خطاب ایک دوسرے الفاظ کے ساتھ امت کو کیا گیا۔ اور حیث ما کنتم میں جگہ اور مکان میں، حیث ما کنتم میں وحیث ما کنتم میں جگہ اور مکان میں عمومیت اس لیے رکھی گئی تاکہ اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ نمازی کے لیے قبلے کی جانب منہ کرنا ضروری ہے، خواہ وہ خود کعبے میں ہو یا بیت المقدس میں، سفر میں ہو
یا حالت اقامت میں ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ اہل کتاب بھی اس حقیقت کو جانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ پڑھ رکھا ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بالآخر بیت اللہ ہی ہوگا، لیکن سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے انہوں نے ازرو عناد اور ازرو تعصب جو ہے انکار کیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ میں یہی چیز بیان کی گئی ہے، یعنی اس میں اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ یہ یہودی اہل کتاب جانتے ہیں کہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بالآخر بیت اللہ ہی ہوگا، تو سب کچھ انہیں معلوم ہے، لیکن عناد کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ امام زاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھانا نماز کے دوران تھا، اور ایسا کرنا اس وقت جائز تھا، لیکن امام زاہد کے علاوہ کسی اور نے اس بات کو بیان نہیں کیا ہے۔ یہاں ایک علمی فائدہ بھی صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے، اور وہ یہ کہ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں اگر قبلے کا علم نماز پڑھنے کے دوران ہو جائے تو اسی وقت قبلے کی طرف پھر جانا ضروری ہے۔ یعنی ایک شخص جس کو معلوم نہیں قبلہ کدھر ہے، اور کسی ایک جہت کی طرف اس کا دل مطمئن ہوا اور اسی طرف چہرہ کر کے وہ نماز پڑھنے لگا، اور دوران نماز ہی اسے یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ قبلہ ادھر ہے، تو پھر فوری ادھر پھر جانا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد قباء میں نماز ادا کرنے والے حضرات نے جب قبلے کی تبدیلی کی بات سنی تو وہ اسی حالت میں نئے قبلے کی طرف مڑ گئے، نماز توڑ کر شروع سے اس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھے وہ حضرات۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حضرات کی اس بات کی خبر ملی کہ انہوں نے دوران نماز ہی اپنا قبلہ بدل لیا ہے، تو آپ نے اسے بہت خوب فرمایا۔ مطلب یہ ہے اگر کوئی شخص تحری کر کے نماز شروع کرتا ہے، غور و فکر کر کے، اور اپنے ظن غالب کی بنیاد پر کسی ایک جانب منہ کر کے نماز ادا کر رہا ہو تو جو قبلے کی صحیح سمت نہ تھی، پھر اسے نماز کے اندر ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور اسے اہل قباء کے قصے کو سامنے رکھتے ہوئے فوراً ادھر ہی منہ کر لینا چاہیے۔ رہی یہ بات کہ صاحب ہدایہ نے اہل قباء کے واقعے سے اس مسئلے کا استدلال کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو دوران نماز بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لیا تھا، آپ کے ایسا کرنے سے استدلال کیوں نہیں کیا؟ یعنی صاحب ہدایہ نے اہل قباء کے عمل سے استدلال کیا کہ جیسی ان کو اطلاع ملی کہ کعبہ بدل گیا ہے تو عین نماز میں وہ لوگ پھر گئے، لیکن حضور اکرم کا عمل بھی تو موجود تھا کہ حضور بھی عین نماز میں بیت اللہ کی طرف مڑ چکے تھے، تو صاحب ہدایہ نے حضور کے عمل سے استدلال کیوں نہیں کیا؟ اہل قباء یعنی مسجد قباء میں جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے ان کے عمل سے استدلال کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلے کی تبدیلی کا خطاب کیا گیا تھا، براہ راست وحی کے ذریعے آپ کو خطاب کیا گیا، اور اس خطاب کے آنے سے پہلے آپ جس قبلے کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرما رہے تھے اس میں خطا اور غلطی کا قطعاً احتمال نہیں تھا، یعنی بالکل صحیح سمت میں جو قبلہ تھا اسی کی طرف آپ چہرہ کر کے نماز پڑھنا رہے، لیکن اہل قباء کے حق میں خطاب آ چکا تھا، صرف ابھی انہیں علم نہیں ہوا تھا، لہذا ان حضرات کی ابتدائی نماز فی الواقع خطا پر مبنی تھی، اگرچہ ان کی اپنی رائے کے اعتبار سے وہ درست تھی۔ اس لیے صاحب ہدایہ نے تحری کے مسئلے کا تمسک اہل قباء کے واقعے سے کیا، اور اس سے یہ ضابطہ اخذ کیا، یہ ضابطہ کشید کیا کہ اگر کسی شخص کو دوران نماز جہت قبلہ میں خطا واقع ہو جائے تو اسے فوراً صحیح طرف منہ کر لینا چاہیے۔ تأمل منصف امام فخر الاسلام بزدوی نے اس قصے سے تمسک کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ کتاب اللہ کا نسخ سنت سے اور سنت کا نسخ کتاب اللہ سے جائز ہے۔ وہ اس طرح ابتدا میں کعبے کی طرف منہ کرنا اگرچہ کتاب اللہ سے ثابت ہے، لیکن اس کے بعد اسے منسوخ کر کے اس کی جگہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا لازم کر دیا گیا، اور یہ نسخ سنت سے ہوا ہے۔ یعنی ابتداء اسلام میں قبل ہجرت خانہ کعبہ قبلہ تھا، پھر بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا،
تو گویا خانہ کعبہ کا قبلہ منسوخ ہوا اور بیت المقدس قبلے کے طور پر مقرر کیا گیا۔ تو بیت المقدس کا قبلہ بننا یہ قرآن کی آیت سے ثابت نہیں ہے بلکہ سنت سے ثابت ہے۔ تو گویا کہ سنت نے قرآن کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ تو یہ مثال ہوئی اس چیز کی کہ سنت سے کتاب اللہ کا نسخ جائز ہے۔ پھر اس کے بعد سنت سے جو بات ثابت ہوئی، کیا ثابت ہوئی؟ یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کرنا، اب یہ چیز سنت سے ثابت ہوئی، تو اس چیز کو فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام کے قرآنی حکم سے منسوخ کر دیا گیا۔ تو یہ گویا کہ دونوں چیزوں کی مثال ہو گئی۔ ابتداً خانہ کعبہ قبلہ تھا، اس کے قبلہ ہونے کو منسوخ کیا گیا سنت کے ذریعے، اور مسلمان بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ تو یہ سنت سے کتاب اللہ کا نسخ ہوا۔ پھر اس کے بعد جب بیت المقدس کی طرف 16-15 مہینے نماز ادا کرتے رہے، اس کے بعد پھر قرآن کی آیت سے اس سنت کے حکم کو منسوخ کیا گیا۔ تو پتہ چلا کہ سنت سے کتاب اللہ کا حکم منسوخ ہو سکتا ہے اور کتاب اللہ سے سنت کا حکم منسوخ ہو سکتا ہے۔ صاحب اتقان امام سیوطی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام یہ ناسخ ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس آیت کے حکم کو منسوخ کیا۔ کس آیت کے؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی اس آیت میں جو ہے کہ تم جہاں کہیں بھی جدھر بھی چہرہ پھیرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو وہیں پاؤ گے۔ تو یہ جو حکم تھا اس کو فولی وجہ کا سے منسوخ کر دیا گیا، اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس کے قول کے اعتبار سے ہے۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دوسروں کے قول کے پیش نظر اس کا حکم منسوخ نہیں ہے بلکہ ابھی بھی باقی ہے، جیسے اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ حضرات مفسرین اکرام نے اس آیت کریمہ کے تحت لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کا ذکر فرمایا، کعبہ مکرمہ کا نام نہیں بیان فرمایا، حالانکہ قبلہ کعبہ شریف اور اسی کی طرف منہ کرنا شرط بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح ذکر کرنے سے یہ دلیل حاصل ہوگی کہ نماز ادا کرنے والا اگر کعبہ معظمہ سے غائب ہے، ایسا کہ اسے بیت اللہ شریف دکھائی نہیں دے رہا ہو، تو اس کے لیے کعبے کی طرف منہ کرنا کافی ہوگا، نہ یہ کہ اس کے لیے بعینی ہی بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنا ضروری ہو، کیونکہ آیت مذکورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور مدینہ منورہ میں نماز ادا کرنے والے کو بعینی ہی کعبہ نظر نہیں آتا ہے، اس لیے وہاں کے حساب سے خطاب کیا گیا۔ یہ معاملہ اس وقت ہوگا جب کہ مسجد حرام سے مراد حرم لیا جائے۔ امام زاہد رحمہ اللہ نے اس بات کو بالتصریح ذکر کیا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ مسجد حرام سے مراد کعبہ ہے، لیکن جن لوگوں کو کعبہ شریف نظر آ رہا ہو ان کے لیے عین کعبہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے، اور جو غائب ہیں ان کے لیے طرف کعبہ کو منہ کرنا ضروری ہے۔ یعنی ایک ہے کعبہ شریف جو ایک عمارت ہے مسجد حرام کے بیچ میں، تو جو وہاں موجود ہے جسے خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے تو اس کا قبلہ عین خانہ کعبہ ہے، یعنی اسی عمارت کی طرف چہرہ کرنا ہے، اور جسے خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا ہے تو پھر جہت کعبہ جو ہے وہ قبلہ ہے۔ حضرات فقہ کرام کے نزدیک قبلہ دراصل کعبہ مکرمہ کی فضا ہے، اور وہ جگہ ہے جس پر بیت اللہ کی عمارت کھڑی ہے، بلکہ زمین کا وہ مخصوص حصہ جس کے حدود 4 معلوم ہیں، اور عرش معلیٰ تک اس کے اوپر والی سیدھی فضا، اور اسی کے تحت الثری تک نچلی زمین جو اس مخصوص جگہ کے نیچے ہے وہ قبلہ ہے۔ یعنی گویا اس مکمل فضا کا نام یہ قبلہ ہے۔ اس جگہ موجود عمارتیں اور اس کی دیواریں یہ قبلہ نہیں ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ خدا نہ کرے، خدا نخواستہ اگر کعبے کی عبارت کسی ظالم بادشاہ کی وجہ سے منہدم ہو جائے اور کوئی نشان اس کا باقی نہ رہے، تب بھی نماز اسی کی طرف منہ کر کے پڑھنی لازم ہوگی۔ اور اس پر صاحب ہدایہ کا یہ قول بھی دلالت کرتا ہے کہ جس شخص نے کعبے کی چھت پر نماز ادا کی اس کی نماز ہو گئی۔ اس کی نماز کے جواز میں امام شافعی کا تو اختلاف ہے، لیکن ہمارے نزدیک جائز ہے، اس لیے کہ اصل قبلہ وہ فضا ہے اور وہ عرصہ ہے جو آسمانوں تک بلند ہے، اور اس پر موجود عمارت یہ قبلہ نہیں،
کہ عمارت کا ادھر ادھر منتقل کیا جانا ممکن ہے. کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جبل ابو قبیس پر نماز ادا کرے تو اس کی نماز ہو جائے گی، حالانکہ بیت اللہ کی عمارت کا کوئی حصہ اس کے برابر سیدھ میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ بہت اونچا، بہت نیچے دکھائی دیتا ہے. یعنی خانہ کعبہ کی عمارت بہت چھوٹی نظر آئے گی، لیکن بیت اللہ کی چھت پر نماز جائز ہونے کے باوجود کراہت سے خالی نہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے تعظیم کعبہ کا ترک لازم آتا ہے. یعنی کعبے کی تعظیم کا یہ بھی حصہ ہے کہ اس کے اوپر نہ چڑھا جائے. ہدایت کی عبارت ختم ہو گئی. البتہ بر صغیر ہند و پاک میں قبلہ بننے والی فضا مغربین کے درمیان ہے. یعنی سردیوں میں جہاں سورج ڈوبتا ہے وہ جگہ، اور گرمیوں میں جہاں ڈوبتا ہے وہ جگہ، ان دونوں کے درمیان کا فضائی حصہ یہ قبلہ ہے. اسی طرح چاروں طرف کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے قبلہ وہ سمت ہے جو بیت اللہ کی جانب ہے. بیت اللہ سے شمال میں رہنے والوں کے لیے جنوبی سمت، جنوب میں رہنے والوں کے لیے شمالی سمت، اور مغرب میں رہنے والوں کے لیے مشرقی سمت قبلہ ہے. چونکہ قرآن مجید نے چہرہ مسجد حرام کی طرف کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ چہرے کی حدود میں سے اگر کوئی حصہ کعبے کی طرف ہو جائے تو نماز درست ہوگی. اور چہرے کی حدود وہی ہیں جن کا وضو کرتے وقت دھونا فرض ہوتا ہے، یعنی ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک. البتہ بعض محققین نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کے ماتھے کو بالکل سیدھا اور ہموار نہیں بنایا ہے، بالکل اسٹریٹ نہیں کیا ہے. اس کی حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے، اب یہ نقطہ بیان کیا کہ نماز کے دوران کعبے کی طرف چہرہ کرتے وقت ماتھے کا ایک مرکزی کردار ہے، اس لیے ماتھے کو نیم گولائی بناوٹ میں سے کوئی جگہ کعبے کی سمت میں ہو جائے تو نماز درست ہو جائے گی. یعنی پیشانی کو جو ہے سیدھا اسٹریٹ نہیں بنایا گیا، بلکہ اس کو تھوڑا سا تدویر، یعنی اس کو مدور کیا گیا، گولائی دی گئی. تو اس گولائی کی بناوٹ میں سے کوئی حصہ بھی کعبے کی سمت میں ہو جائے تو نماز درست ہو جاتی ہے. عام قاعدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ 45 ڈگری تک کعبے سے دائیں بائیں ہونے کی صورت میں نماز ادا ہو جاتی ہے، کیونکہ چہرہ اور پیشانی کی گولائی 45 درجے تک دائیں بائیں ہوتی ہے. ترضاہا، اس کو دیکھیے، ترضاہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدگی کا ذکر ہے. یہاں پر ایک بات ضمنی طور پر عرض کر دی جائے، فولی وجہک فلنولینک قبلۃ ترضاہا، نولینک، ہم آپ کو ضرور پھیر دیں گے، قبلتاً، ایسے قبلے کی طرف. قبلہ یہاں موصوف ہے، ترضاہا اس کی صفت ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ہم ایسے قبلے کی طرف آپ کو پھیریں گے جس میں آپ کی مرضی شامل ہو. اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام کا اندازہ ہوتا ہے، اور اللہ کا اپنے نبی سے جو پیار ہے، یا اللہ کے اپنے نبی سے جو محبت ہے، اس کی شان ظاہر ہوتی ہے. یعنی ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں. اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس کا قبلہ ہونا آپ کو پسند نہیں تھا، یا پھر یہ کہ آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے پر راضی نہیں تھے، کیونکہ فرمایا گیا ایسے قبلہ کو پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں. تو اس سے یہ بھی تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ ادھر جو ہے نماز پڑھنے پر راضی نہ تھے، لیکن یہ مفہوم مراد نہیں ہے، بلکہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے پر راضی تھے. اور راضی کیوں نہیں ہوتے جبکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس وقت ادھر ہی منہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا. اب اللہ حکم دے اور اللہ کے محبوب راضی نہ ہوں، یہ چیز تو عقل میں نہیں آتی. اور خدا کے حکم کی تعمیل پر آپ کا راضی نہ ہونا یہ قطعاً متصور نہیں ہو سکتا. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ بیت اللہ شریف کے قبلہ بنائے جانے میں جو آپ کی خواہشات تھیں وہ صحیح اور پسندیدہ اغراض تھیں. مثلاً یہ کہ بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، سب سے پہلے اور سب سے قدیم قبلہ تھا. عرب کے باشندوں کو ایمان کی دعوت دینے میں اس سے بہت آسانی ہو سکتی تھی، اور یہودیوں کی اس میں مخالفت بھی تھی جو بے دین تھے. ان اغراض صحیحہ
کی بنا پر ترضاہ ارشاد فرمایا۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور رضا کا اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت اونچا مقام ہے۔ آپ کی رضا کے لیے اللہ رب العزت نے قبلہ تبدیل فرما دیا۔ اسی خصوصیت کو اللہ رب العزت نے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میں نہایت صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے اسی مضمون کی عکاسی اپنے شعر کے اندر کی ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ مسئلہ نمبر 9 یہ مکمل ہو گیا۔ اب اس میں اور بھی کچھ بہت ساری باتیں ابھی پوشیدہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مرضی پر قبلے کو بدل دیا۔ اس کا صوفیہ اکرام نے اس میں بہت سے نکات بیان فرمائے ہیں۔ اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جس ذات کی مرضی پر اللہ سارے مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کر دے، قبلہ تبدیل کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اپنی عبادت کا مرکز بدل دے۔ قبلہ مرکز توجہ ہوتا ہے کہ عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے، نہ خانہ کعبہ کی ہوتی ہے نہ بیت المقدس کی ہوتی تھی۔ تو گویا کہ ایک طرف یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی خوشنودی کے لیے ساری دنیا کے انسانوں کے چہروں کو بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا، اور اس چہرہ پھیرنے میں یہ چیز بھی مضمر ہے کہ اللہ نے گویا اپنا مرکز عبادت یہ رسول کی مرضی کے مطابق رکھا کہ نبی جس چیز سے تم راضی ہوگے، جب بندے اس کی طرف چہرہ کر کے میری بندگی کریں گے تب ان کی بندگی میری بارگاہ میں قابل قبول ہوگی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میں اس رضائے عام کا کامل بیان ہے کہ اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے شعر میں ذکر کیا۔ کہنا چاہیے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ دوسری بات یہ ہے کہ قبلے کا ایک لفظی معنی ہے، یعنی مرکز توجہ، مرکز عقیدت۔ جیسے ایک شاگرد اپنے استاذ کے لیے قبلہ کا لفظ استعمال کرتا ہے، علماء کے نام لکھے جاتے ہیں، حضرت فلاں قبلہ۔ اسی طریقے سے ایک مرید اپنے شیخ کے لیے قبلہ و کعبہ کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ تو ایک تو قبلے کا اصطلاحی معنی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مقام جو مرکز عبادت ہے، یعنی جس کی طرف چہرہ کر کے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یہ قبلے کا اصطلاحی معنی ہے۔ اور لغوی اعتبار سے قبلے کا جو معنی ہے وہ ہے مرکز توجہ، بلکہ عرف اس کا بھی ہے، یہ عرف بھی ہے۔ مرکز توجہ، مرکز عقیدت، یہ تمام معنی اس کے لیے جاتے ہیں۔ تو قبلہ بئی معنی مرکز توجہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ کا قبلہ، قبلہ سے مراد قبلہ عبادت نہیں، مرکز توجہ، مرکز محبت۔ اور اللہ کا قبلہ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ ہمیشہ اللہ رب العزت اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عنایتیں فرماتا رہتا ہے۔ کبھی حضور نماز پڑھ رہے ہیں تو اس حالت کو اللہ بیان فرماتا ہے، وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے ہیں، اس کیفیت کو اللہ بیان فرماتا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کے جھرمٹ میں نماز ادا فرما رہے ہیں، اس کو اللہ بیان فرما رہا ہے۔ کبھی حضور کے چہرے کی قسم، کبھی حضور کے زلفوں کی قسم، کبھی حضور کے قدم ناز سے چھو جانے والی جو ہے خاک کے ذروں کی قسم، کبھی حضور کی زندگی کی قسم، حضور کی عمر کی قسم، حضور کے زمانے کی قسم۔ یہ تمام قسمیں جو قرآن کریم میں آئی ہیں، اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مرکز توجہ، اللہ کا قبلہ، قبلہ عبادت نہیں، قبلہ محبت، یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو حضور کا قبلہ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ کا قبلہ یعنی اللہ کا مرکز توجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یہ مسئلہ مکمل ہو گیا 9 نمبر۔
اب اس کے بعد ایک بہت اہم ترین مسئلہ ہے، شہداء کرام اللہ تعالیٰ کے یہاں زندہ ہیں۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ اس آیت کے ضمن میں شہداء کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے۔ ملا جیون علیہ الرحمٰن نے شہداء کی زندگی کو بیان کیا ہے، اور انشاءاللہ اس میں ہم یہ بحث بھی شامل کریں گے انبیاء علیہ السلام کی جو پردہ فرمانے کے بعد کی زندگی ہے، اس کی کیا کیفیات ہیں اور اس کے بارے میں ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ اس مضمون کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ آج گفتگو بس یہیں تک ہے، اور اس کے بعد کا جو سبق ہے وہ آئندہ درس میں ہم پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علیہ نبی کریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔